الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محترم حضرات، یہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سیریل اور مستقل پروگرام چل رہا ہے. درمیان میں جو ہے وہ رمضان کی وجہ سے پروگرام بند کر دیا گیا تھا. 64 پروگرام ہم کر چکے ہیں اور آج اس کا جو ہے وہ 65واں پروگرام ہے. ریکارڈنگ ہمیں نے لکھی بس. آج اس کا 65واں پروگرام ہے. سفر تو پھر مجھے ہے لیکن میں نے سوچا آپ ایسے ہم ڈیلے کریں گے تو کافی لیٹ ہو جائے گا. تو ہم دو باتیں انشاءاللہ اس گیپ میں بیان کریں گے. ہیں بڑی دلچسپ بات ہے، بلکہ عوام کو اس سے بڑی دلچسپی ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، کیونکہ ہم سن 5 ہجری تک گفتگو کر چکے ہیں اور سن 5 ہجری کے بعد بہت سے معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے ہیں اور آپ سے معجزے ہوئے ہیں. تو ہم انشاءاللہ دو باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. ہو سکتا ہے 10-12 پروگرام میں یہ بات مکمل ہو. تو ایک تو ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معجزات سرزد ہوئے ان کی تفصیل، اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور تمام انبیاء میں کیا ایسی چیز ہے جو نبی کی خصوصیت ہے اور دوسرے انبیاء میں وہ چیز نہیں ہے، یا اگر دوسرے انبیاء میں ہے تو بہت کم درجے میں ہے اور نبی میں جو ہے بہت، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ ہے. تو اس طریقے سے یہ دو باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو قبل اس کے کہ ہم اپنی بات کا آغاز کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں درود اور لاکھوں سلام آپ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو معجزات ہوئے ہیں اس پر ہم گفتگو شروع کرتے ہیں. قبل اس کے کہ ہم معجزے پر بات، کوشش ہماری یہ ہوگی، معجزات بے شمار لوگوں نے نقل کیے لیکن ایک بہت بڑے طبقے نے اس بات کو دھیان نہیں رکھا ہے کہ آیا صحیح حدیث سے ثابت ہے یا نہیں. ہم جتنا آپ کو بیان کریں گے صرف اتنا ہی بیان کریں گے جو صحیح ہے. ہو سکتا ہے آپ نے بہت معجزات دوسرے سن رکھے ہوں، ہو سکتا ہے ان کا ذکر بھی نہیں کریں، لیکن ہم جتنا ذکر کریں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جس کو چھوڑ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ ہم جس کو ذکر کریں گے وہ صحیح ہوں گے. جو ہمارے علم میں نہیں ہے، جو نہیں ہم بیان کر رہے ہیں، ہمارے علم کے مطابق وہ صحت کے درجے کو نہیں ہے، لہذا ہم ان کو بیان نہیں کریں گے. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں معجزہ ہے کیا. معجزہ کے اصل معنی اردو میں جو لوگ سمجھتے ہیں، عربی کے لفظ کہتے ہیں اردو میں عاجز ہونا، میں آپ سے عاجز ہوں. اصل میں معجزہ لفظ جو ہے اس کے معنی ہے عاجز ہونا. جو چیز بندہ پیش کر رہا ہے آپ ویسا پیش نہیں کر سکتے، آپ عاجز ہیں، لہذا اس کا نام کیا ہے؟ معجزہ. عاجز کر دینے والی چیز کہ آدمی دیکھے خود کر نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کی ضرورت ہوئی اور آپ نے مشکیزہ میں ہاتھ ڈال دیا اور پانی آیا. کوئی بھی انسان وہ کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا، عاجز ہے، لہذا اس کا نام معجزہ ہے. ٹھیک ہے، یہ معجزے کی مختصر تعریف ہے. اچھا، معجزے کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز، جو واقعہ پیش آیا ہے یہ ناممکنات میں سے ہے لیکن ہے صحیح. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کا سانپ بن جانا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسانی عقل میں نہ آنے والی ہے. ایک بات جملہ اور بولتا چلو، اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اس سلسلے میں کہ اگر معجزہ قرآن کریم سے ثابت ہے یا صحیح احادیث سے ثابت ہے اور اس کے باوجود بھی کوئی انکار کرتا ہے تو کفر کرتا ہے. ایک آدمی یہ کہتا
مجھے اس معجزے کے بارے میں جو حدیث ملی ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے، لہذا میں اس پر نہیں مانتا، یہ ایک الگ میٹر ہے۔ لیکن وہ کہتا تھا ہم نے یہ ممکن ہی نہیں، ایسے بیکار بکواس تم لوگوں نے سب کہانیاں کر رکھی۔ اگر ایسی گفتگو کرتا ہے اور وہ چیزیں قرآن کریم سے ثابت ہیں، جیسے مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں لاٹھی ماری اور سمندر میں جو ہے وہ راستہ بنا، ایک آدمی کہتا نہیں یہ تو تم لوگوں نے اپنی طرف سے، اس کے معنی ہی کچھ دوسرے ہیں۔ ایسے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے جو امت مسلمہ کا کم پڑھا لکھا طبقہ وہ کبھی معجزے کا انکار نہیں کرتا۔ معجزے کے منکر ہوتے ہی وہ لوگ ہیں جن کو اپنی عقل میں بڑا نام ہے۔ تو لہذا ایسے بڑے بڑے لوگ شامل ہوئے جنہوں نے معجزے کا انکار کر دیا اور سارے معجزوں کا انکار کیا۔ تو معجزے کے بارے میں عقیدہ کیا ہے اہل سنت والجماعت کا؟ کہ جو قرآن کریم سے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، اگر کوئی مسلمان اس کا انکار کرتا ہے تو ایسی شکل میں وہ کفر کرتا ہے، کافر کی لسٹ میں اس کا نام شمار کیا جائے گا۔ تو معجزے کی مختلف قسمیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوری لسٹ آپ کو بیان کریں گے کہ کس قسم کے معجزات سرزد ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے معجزے ہیں جن کا تعلق ٹریٹمنٹ سے ہے، علاج سے ہے۔ کچھ معجزے ایسے ہیں جو ضرورت کے وقت پر اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا ہے سرزد فرمائے ہیں۔ کچھ معجزے وہ ہیں کہ سامنے والے نے چیلنج کیا اور آپ نے ہاتھ اٹھا دیا اور پروردگار عالم نے اس کو کیا کر لیا، قبول کر لیا۔ کچھ معجزے ایسے ہیں کہ ڈیمانڈ نہیں، نبی کی بزرگی ظاہر کرنے کے لیے پروردگار عالم نے کیا کر دیا، معجزہ ظاہر فرما دیا۔ اس طریقے سے مختلف قسم کے معجزے ہیں۔ تو ایک ایک بات ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ کبھی تو واقعے کے خلاف معجزہ ہوتا ہے، جیسے سانپ کا لاٹھی بن جاتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے واقعہ تو ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا وقت نہیں ہوتا ہے اور واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دم بادل نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بدو نے آ کر کے اللہ رسول ایک دم پریشان ہے پانی کی وجہ سے، آپ نے ہاتھ اٹھایا، کہیں کچھ ایک دم آسمان صاف، اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا، ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ گم بارش ہو گئی۔ حالانکہ بارش ہونا ممکنات میں سے ایسا نہیں ناممکن ہے، لیکن جس ماحول میں دعا کی جا رہی ہے وہاں بارش کا کوئی امکانات نہیں ہے، لیکن پروردگار عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ تو اس طریقے سے مختلف انداز میں معجزات ہوتے ہیں۔ معجزے کے بارے میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ کافی کنفیوز ہوئے، خاص کر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معجزے کی بنیاد ہی پر ایک بہت بڑا طبقہ عیسائیت کا کیا ہے، خدا مان بیٹھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر دو صفت ایسی موجود ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ زبردست کنفیوز ہیں۔ نمبر ایک کہ بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے، نمبر دو مردے کو کہتے تھے اٹھ جا اور وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ اب یہ دونوں صفت ایسی ہے جو ڈائریکٹ کس کی صفت ہے، اللہ کی، لہذا وہ یہ کہہ بیٹھے کتاب جو ہے وہ یہ کون ہے، خدا ہے، اور اگر خدا نہیں ہے تو کم سے کم خدا کے بیٹے تو ضرور ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں زبردست کنفیوز ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں بھی اللہ کو یہ بات یقینی بات ہے، سب کچھ جاننے والا پروردگار عالم ہے، لہذا اس نے جو ہمارے قیامت تک ہم کو کنفیوژن ہونے والا تھا اس کنفیوژن کو قرآن کے ذریعے ختم کرنے کی اس نے کوشش کی کہ دیکھو سب سے پہلی بات، معجزہ جس نبی سے بھی ہو رہا ہے اس میں اس کا خود کا کمال نہیں ہے، کمال صرف اتنا ہے کہ اس کے ذریعے سے پروردگار عالم کرا رہا ہے، کرانے والا کون ہے، مالک حقیقی۔ یہ اس نے بڑے واضح انداز میں ہم کو پیغام قرآن مجید کے ذریعے دیا۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، کسی رسول کے بس میں نہیں ہے، أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ کہ وہ کوئی معجزہ پیش کرے إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ بغیر رب کی اجازت کے۔ بڑے ڈیمانڈ کے لوگوں نے کبھی کبھی ہم کیا، آگے ہم اس پر بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کرنے کے باوجود بھی معجزات کیوں نہیں سرزد کروائے،
حالانکہ وہی نبی ہے، اشارہ کرتا ہے تو چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے۔ وہی نبی سے یہودی آ کر کے سوال کرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کل بتا دیں گے اور جبریل علیہ السلام نہیں آئے، تو ایسا جان بوجھ کر رب نے کیا ہے۔ تو ایک جو عقیدہ خراب ہونے والا تھا اس پر قرآن مجید نے ہم کو گائیڈ کر دیا کہ دیکھو رسول بذات خود معجزہ لانے پر قادر نہیں ہے، پروردگار عالم کی حقیقت میں مشیت ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کی چاہت ہے، لیکن وہ اپنے اس نیک محبوب بندے کے ذریعے اس معجزے کو سرزد کراتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی ہے کہ کسی نبی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک بھی آیت ایک معجزہ بھی پیش کر دے الا باذن اللہ، بغیر پروردگار عالم کی اجازت کے۔ یہی ہم کو بھی عقیدہ رکھنا ہے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انبیاء کے سردار ہیں اور ہر انبیاء سے زیادہ اس معاملے میں اونچا درجہ رکھتے ہیں معجزات میں، ان کے بارے میں زیادہ کنفیوز ہونے کے چانسز تھے، لہٰذا قرآن مجید نے آپ کی زبان سے کہلوایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، لا املک لنفسی شیئا، کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، جو تم مجھ سے سمجھتے ہو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، میرے کچھ بس میں نہیں، میرے بس میں صرف یہ ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاؤں اور پروردگار عالم چاہے تو اپروول کر دے اور چاہے تو کیا کر دے، ریفیوز کر دے۔ 99.9% چانس ہوتا ہے کہ اپروول ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو 99.9% چانس کیا ہوتے ہیں کہ وہ اپروول ہو جاتا ہے، 0.1% وہ اپروول نہیں کرتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے میں خدا ہوں، میں خدا ہوں۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے قل لا املک لنفسی شیئا نفعا، نہیں، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا ذرہ برابر مالک نہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبَ، اگر میں یہ جان جاتا کہ کل کیا ہونا ہے، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں اپنے لیے ساری خیر کی چیزوں کو اکٹھا کر لیتا۔ جیسے آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ کل یہ ہونے جا رہا ہے، آپ کیا کریں گے؟ اپنا پروٹیکشن لے لیں گے، پریکاشن ہو جائیں گے۔ ایک آدمی پلین میں جا رہا ہو تو معلوم ہے یہ پلین کل کریش ہونے والا ہے، بتائیے کوئی ایک آدمی اس میں بیٹھے گا؟ کبھی زندگی میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اسی لیے تو ہم خدا نہیں ہے نا کہ کل کیا ہونے والا ہے یہ اگر معلوم ہو جائے تو کیا ہو جائے؟ خدا ہو جائے۔ خدا میں اور ہم میں بنیادی فرق یہی ہے، کل تو درکنار ہے، اگلا لمحہ نہیں معلوم ہے کیا ہونا ہے۔ اگر اس چیز کا علم ہو جائے تو ہم خدائی دعویٰ کر بیٹھے ہیں۔ پروردگار عالم اپنے نبی کی زبان سے کہلا رہا ہے کہ لو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء، اور مجھے ذرہ برابر کوئی برائی پہنچتی ہی نہیں۔ برائی سے مراد کوئی تکلیف پہنچتی نہیں، میں پہلے سے اس کا کیا کرتا؟ پریکاشن، اس سے پہلے الرٹ ہو جاتا وہ برائی، لیکن میں نہیں جانتا کہ آگے لمحہ کیا ہونے والا۔ مثال کے طور پر آپ کو اپنے چچا حضرت حمزہ سے کتنی محبت ہے؟ حضرت حمزہ سے محبت کی کئی وجوہات ہیں۔ حضرت حمزہ اور نبی کے مسافر عمر میں تھوڑا سے فرق ہے، یہ دونوں ساتھ کھیلے کودے لوگ ہیں، زبردست بہادر قسم کے آدمی ہیں، رشتے میں چچا ہیں، چچا کو باپ کا درجہ دیا جاتا ہے اسلامی شریعت میں۔ جنگ احد میں اگر آپ کو یہ معلوم ہو جاتا کہ کل میرے چچا شہید ہونے والے ہیں تو آپ کبھی چچا کو جنگ میں نہیں گئے، یعنی کل میں چچا کو جنگ میں میدان میں لے کے جا جائے گا کیونکہ کل ان کے لیے خطرہ ہے، لہٰذا ان کی جان، اور اگر جانتے بولتے بھیجنا، اگر یہ معلوم تھا کہ کل یہ ہونے والا ہے اور اٹھ کر بھیج رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر یہ رونا اور تکلیف ظاہر کرنا، پھر یہ کوئی خدا نہ پتا پورا ڈرامہ ہے زندگی کیا آپ کو سب کچھ معلوم بھی ہے پھر ڈرامہ بھی کر رہے ہیں۔ زیادہ ایسا کبھی آپ عقیدہ نہیں رکھیں، قرآن مجید کی آیت ہے کہ کل کے بارے میں کیا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ وما مسنی السوء الا انا، میں انما الا نذیر مبین، میں دیکھو صرف ڈرانے والا ہوں۔ ان سے بتا دو کہ میں صرف ڈرانے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں اس قوم کے لیے جو قوم میری
میری بات کو مانا. لہذا معجزے کے بارے میں جو بنیادی طور پہ کنفیوژن ہونا تھا, اس آیت نے اس کنفیوژن کو ختم کیا کہ آپ کو اور ہم کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ معجزہ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے, ہوا ہے, لیکن صاحب معجزہ یعنی جس کے ذریعے سے معجزہ ہوا ہے, اس میں اس کا صرف دخل یہ ہے کہ دعا کر سکتا ہے, واقع کر دے اس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ پروردگار عالم کا ہی کام ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کو جب اللہ تعالیٰ نے 5-7 بڑے بڑے معجزے دیے, جس میں سے پرندے کا اڑا دینا, کھانا بتا دینا کیا کھا کر آئے ہیں, گھر میں کیا اسٹور ہے تمہارے بتا دینا, مردے کو جو ہے وہ زندہ کر دینا, برس کی بیماری والے پر ہاتھ پھیر دینا, ان سب جگہ قرآن مجید نے کہا الا باذن اللہ, میں کچھ نہیں کرتا سوائے اللہ کے حکم کے, میں کچھ نہیں کرتا. سب ہر مرتبہ یہ جملہ دہرایا قرآن مجید نے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سب کس کے حکم سے ہے؟ پروردگار عالم کے حکم سے ہے. اب لوگ معجزے کا انکار کیوں کرتے ہیں, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, معجزے کے انکار کی جو بنیادی وجہ ہے, میں کبھی آپ نے میری بات سنی ہے کہ نہیں سنی ہے, ایک ماڈرن شرک ہے. ایک کیسا شرک ہے؟ ماڈرن شرک. یہ ماڈرن شرک میں کیا ہے؟ یہ سائنس کی ایجاد ہے. سائنس نے پوری دنیا کو یہ باور کرا دیا کہ ہر چیز کے اندر ایک صفت ہے. مطلب پانی ہے, پانی کی کوالٹی کیا ہے؟ بہنا. آگ کی صفت کیا ہے؟ جلا دینا. اس نے یہ ہم کو باور کرا دیا کہ ہر چیز کے اندر صفت ہے, لہذا یہ صفت کسی بندے کے بس میں نہیں ہے کہ چھو منتر کر کے اس صفت کو ختم کر دے. اور معجزے میں ہوتا ہے یہ کہ جو اوریجنل صفت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ آگ ہے, اللہ نے کہہ دیا کہ ابراہیم کو جلانے کا نہیں. چھری ہے, اس کو حکم ہو گیا کاٹنے کا نہیں. سمندر ہے, اس کو حکم ہو گیا موسیٰ کا ڈبونے کا نہیں. تو جو صفت اس کے اندر موجود ہوتی ہے, سائنس نے یہ ہم کو باور کرا دیا کہ اس کی صفت کو کبھی ختم. سر سید احمد جیسا قابل آدمی سارے معجزے کا انکار کرتا ہے, کہتے کوئی معجزہ ہوا ہی نہیں. اور جو قرآن میں لکھا ہے معجزہ, وہ ایک مثال دی گئی ہے, وہ حقیقت میں کچھ ہوا نہیں. تو حقیقت میں انکار کی بنیادی وجہ کیا؟ اگر وہ مانتے ہیں تو سائنس کا انکار کرنا پڑتا ہے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے بہت پیارا جواب دیا ہے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے مانا کہ پانی کے اندر ڈبونے کی صفت ہے, آگ کے اندر جلانے کی صفت ہے. سوال ابھی بھی کھڑا ہے کہ آگ جلاتی کس طرح ہے, کون اس کے اندر جلانے کی صفت رکھا ہے؟ جو جلانے کی صفت رکھا ہے, اگر یہ آپ کا عقیدہ ہے تو وہ جلانے کی صفت چھین بھی سکتا ہے. اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم تو اس وقت ہوتی کہ ہم کہتے ہیں کہ جلانے کی صفت رکھنے والا کوئی دوسرا ہے اور چھیننے کی صفت رکھنے والا کوئی دوسرا ہے, تب دونوں میں فائٹنگ ہو سکتی تھی. جس نے جلانے کی صفت رکھی ہے وہی جلانے کی صفت کو کیا کر رہا ہے؟ کھینچ لے رہا ہے. آدھا بات کیا ہو گئی, ختم ہو گئی. تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حقیقت میں یہ جو آپ نے تصدیق کیا کہ ہر چیز کے اندر جو صفت ہے وہ ہر حال میں اپنا اثر دکھلائے گی, لیکن ساری کی ساری صفت اللہ کے حکم پر آج بھی منحصر ہے, اسی کے حکم پر ڈیپینڈ کرتی ہے. زیادہ جب وہ چاہتا ہے جس بندے کے ساتھ وہ اپنی صفت کو کیا کرتا ہے, وہاں سے کھینچ لیتا ہے, اور معاملہ کیا ہوتا ہے جیسا چاہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے. تو انکار کرنے کی بنیاد ماڈرن شرک ہے. وہ شرک یہی ہے, ہمارے دماغ میں بات آتی ہے نا کہ یہ چیز اس کے اندر یہ صفت ایسا کیسے ہے کہ وہ جلا نہیں سکتی. ایسا کہتے ہیں کہ پانی میں ڈبویا نہیں, کیونکہ سائنس نے ہم کو باور کرا ہے, اسی لیے اس کا نام ماڈرن شرک میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ماڈرن شرک. ماڈرن شرک میں ایک چیز اور داخل ہے, صحابہ کی زندگی اگر آپ دیکھیں, اونٹ بہترین ہے, چرا ہوا ہے, کھانا کھایا ہوا ہے. اللہ کے رسول تعلیم کیا دے رہے ہیں کہ جب سواری پہ بیٹھو تو بہت توکل اللہ, گھر کے اونٹ میرے قبضے میں, کھانا کھایا ہوا ہے, بہترین ہے, لیکن ابھی بھی کس پر بھروسہ کر کے سفر کرنا ہے؟ پروردگار عالم کے اوپر.
آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ گاڑی ہماری نہیں ہے. ہمارے مزاج میں کیا آتا ہے؟ پیٹرول بھرا ہوا ہے, گاڑی نہیں ہے, ہم 5 گھنٹے میں بنگلور پہنچ جائیں گے. ابھی بھی گاڑی نہیں ہونے کے باوجود بھی پہنچانا پروردگار عالم کے زندگی ہے. نئی گاڑیاں بھی فیل ہوتی ہیں. کیا ضروری ہے کہ پرانی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو, نئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا؟ ایکسیڈنٹ والا کو کیا معلوم کہ نئی آ رہی ہے پرانی آ رہی ہے؟ لہذا ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری تربیت فرمائی وہ یہ کہ اسباب سارے مہیا ہوتا رہو, لیکن اس کے بعد بھروسہ کس پر کرو؟ پروردگار عالم کی ذات پر. ایک بدو آیا, اس نے بتایا, اس کو یہ معلوم تھا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اونٹ سے آیا, اللہ کے رسول نے سوال کیا, اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ آپ کی تو تعلیم ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو, میں اونٹ سے آیا ہوں, اس کو چھوڑ دیتا ہوں. اللہ توکل اللہ, اس اللہ چاہے گا تو یہ رکا رہے گا, اللہ چاہے گا تو بھاگ جائے گا, بھاگنے دو. حضور نے فرمایا توکل اللہ کا مطلب نہیں, پہلے ساری چیزیں آپ احتیاط کر لیں. احتیاط میں کیا ہے؟ اونٹ کو رسی سے باندھ دو, ثم توکل اللہ, احتیاط ثم توکل اللہ. بنگلور جانا ہے, کمرے میں بیٹھے ہیں, نہیں صاحب جانا ہے, بس اللہ بولے تو پہنچ جائے گا. ایسے نہیں پہنچو گے, پہلے ساری چیزیں اکٹھی کرنی پڑیں گی. اس کے باوجود آپ مسلمان کو کیا تربیت کرائی جا رہی ہے؟ توکل اللہ. اللہ کے رسول فرمایا احتیاط, پہلے اونٹ کو باندھ, ثم توکل اللہ, پھر اللہ پر بھروسہ کرو کہ اب ہم نے ساری تدبیر اختیار کر لی. اب اگر اللہ چاہے گا تو اونٹ دروازے پر رہے گا, اور اللہ چاہے گا تو اونٹ دروازے سے کھول کر کے, کیونکہ وہ رسی توڑ کر جا بھی سکتا ہے. رسی جیسے کھلی جا سکتا ہے ویسے توڑ کر کے بھی جا سکتا ہے. تو لہذا یہ جو شرک ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک شرک ہوتا ہے, اور اس شرک میں ہمیشہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, جاہل اس میں کبھی نہیں شامل ہوتا. بعض جگہ جو ہے وہ نہ جاننے میں بڑی سلامتی ہوتی ہے, اس میں سے ایک یہ بھی ہے. تو جو لوگ انکار کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ دنیا کو انہوں نے مان رکھا ہے کہ یہ اس کے صفت ہے, وہ صفت ہوگی, اس صفت کے خلاف دنیا چل نہیں سکتی. ایسی کوئی بات نہیں ہے, جس رب نے صفت رکھی ہے وہ رب صفت چھین بھی سکتا ہے. نمبر 2, خدا کا جو انکار کرتے ہیں وہ معجزے کا انکار کرتے ہیں. بڑی لاجک بات ہے, جس نے خدا کا انکار کر رکھا ہے وہ معجزے کا اقرار کر نہیں سکتا. دیکھیں ایک مسلمان تو لاجکلی بھی معجزے کا اقرار کرنا ہی کرنا ہے. کیوں؟ آپ اور ہم سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں کہ جبریل آتے ہیں, قرآن اللہ کے رسول کو لا کر کے دیتے ہیں. جبریل کا جہاں سے آنے کی بات کہی جا رہی, سائنس آج تک کبھی زندگی میں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ وہاں سے, پہلی بات تو کہتے ہیں وہاں کوئی چیز ہی نہیں, کہتے ہیں آسمان نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے, یہ ہماری نظر انتہا ہے, لہذا وہ آسمان ہے. تو ہم تو اور آپ مسلمان ہی ہوتے ہیں کس چیز پر؟ پہلے آپ یہ مان لیتے ہیں کہ جبریل آئے ہیں, اللہ کے رسول کو قرآن کریم دیا ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے. تو ہم تو انکار کر ہی نہیں سکتے معجزے کا. ہمارا تو گویا کہ اسلام کی پہلا جو زینہ ہے وہ زینہ ہی کس چیز پر ڈیپینڈ ہے؟ وہ ڈیپینڈ ہی اس بات پر ہے کہ آپ کو اسباب سے ہٹ کر کے ایمان لانا ہے. لہذا مسلمان کے لیے لاجکلی بھی یہ ہے کہ وہ معجزے کا اقرار کرنا ہی کرنا ہے. اچھا, کچھ لوگ اس لیے انکار کرتے ہیں, خاص کر اس میں بڑے بڑے فلسفے والے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ نے ساری دنیا کو پیدا کیا, الگ الگ فارمولا ہے. ایک طبقہ کہتا ہے کہ انسان میں خود سے پیدا ہو گئی, جو خود سے پیدا ہو گئی معجزے وہ مانتا ہے. دوسرا کہتا ہے کہ صاحب نہیں, پیدا تو اللہ نے کیا, سب کے اندر ساری صفت رکھ دی, لیکن اب وہ مجبور ہے وہ اس صفت کو کٹ نہیں کر سکتا. ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ صاحب اللہ مجبور نہیں, اللہ ہر لمحے اپنی طاقت ویسے ہی رکھتا ہے جس طریقے سے پہلے دن وہ رکھتا تھا. لہذا یہ وہ لوگ ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں. ایک بات اور ذکر کر کے اپنی بات اور ختم کریں گے. یہ معجزے کے طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں آپ کو دنیا میں نظر آتی ہیں. میں 4-5 چیزوں کا نام لے رہا ہوں. ایک معجزہ ہوتا ہے, ایک کرامت ہوتی ہے, ایک سحر ہوتا ہے, ایک ہپنوٹزم ہوتا ہے, ایک میسمرزم ہوتا ہے.
یہ 5 چیزیں بڑی بنیادی طور پر ہوتی ہیں، وہ بھی ویسے ہی کمال دکھلاتی ہیں جیسے معجزہ کمال دکھلاتا ہے۔ بھئی جادوگر ہے، جو موسیٰ نے دکھلایا وہی جادو کرنے بھی دکھلایا تھا، نہیں سیب دکھلایا تھا نہیں، دونوں میں فرق تھا کچھ نہیں۔ پر اس نے بھی ڈنڈا پھینکا، اس نے رسی پھینکا، وہ سانپ بن گئی، انہوں نے ڈنڈا پھینکا، سانپ بن گیا۔ اب صاحب یہ کیسے معلوم ہے کہ یہ والا تو معجزہ ہے اور یہ والا جو ہے وہ کیا ہے؟ جادو۔ یہ ایک بڑا مارکت العارہ سوال ہے، بہت جواب الگ الگ دیے گئے ہیں کہ یہ پہچان ہے، وہ پہچان ہے۔ میں آپ کو ایک مختصر بات بتا دیتا ہوں، جو معجزہ دکھلائے گا اس دکھلانے سے اس کی ذات کو فائدہ مطلوب نہیں ہوگا، جو جادو دکھلائے گا اس سے اس کے نفس کو کیا ہے؟ فائدہ پہنچا ہے۔ اسی لیے جادوگروں نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش ہونے سے پہلے بادشاہ سے کیا کہا، فرعون سے، کہ اگر ہم نے جادو دکھلایا اور ہم کمپٹیشن میں جیت گئے تو یہ بتاؤ مجھے کیا ملے گا؟ سارا معاملہ رات ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم ہم اپنے کونسل کے ممبر بنا دیں گے۔ اب تو کارپوریٹر کے ممبر کے لیے اتنی پرابلم ہوتی ہے تو کونسل کے ممبر بنا رہا تھا، ایڈوائزری۔ انہوں نے کہا کہ ہم تم کو اپنے کونسل کا ممبر بنا دیں گے اگر تم لوگ کمپٹیشن میں جیت گئے۔ تو پہلا بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ جو جادوگر ہوتا ہے اس جادو سے اس کے مفاد کا ذاتی پرسنلی فائدہ ہوتا ہے، اور جو معجزہ ہوتا ہے اس سے امت کو اللہ کی طرف بلانا مقصد ہوتا ہے، یا امت کی ضرورت کو مد نظر رکھتا ہے، یا کفار کے چیلنج کو قبول کرنے کے لیے کرتا ہے اور اپنی کالر نہیں جھاڑتا۔ یہ دوسرا فرق ہے۔ ساحر اگر جیت جائے گا تو کیا بولے گا؟ اس دنیا کے ہم چیمپئن ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جیتنے کے بعد رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ یہ ہماری کالر کا کمال نہیں ہے۔ یہ دوسرا فرق ہوتا ہے کہ جادوگر جو کرے گا اپنا کمال بتائے گا، معجزہ جو دکھلائے گا نبی وہ کس کا کمال بتائے گا؟ پروردگار عالم کا کمال بتائے گا۔ یہ دو بنیادی فرق ہوتے ہیں ان تمام چیزوں میں۔ اچھا، یہ جو کرامت ہے، یہ ہیپنوٹزم ہے، یہ میسمرزم۔ ہیپنوٹزم اور میسمرزم تو حقیقت میں کیا ہے؟ آنکھوں کا کمال ہے۔ آنکھوں کی پریکٹس کو اتنا زیادہ کر دیا جاتا ہے کہ آدمی کو بعض چیزیں بہت دور کی نظر آنے لگتی ہیں، اس میں اس کا نہ کچھ پڑھتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، بس صرف پریکٹس کرتا ہے۔ رہا یہ کرامت پروردگار عالم کی جانب سے ہی ہوتی ہے، غیر مسلم سے بھی ہو سکتی ہے، مسلمان سے بھی ہو سکتی ہے۔ مسلمان سے اگر ہوتی ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں، غیر مسلم سے ہوتی ہے تو اس کو کرامت نہیں کہتے۔ سب سے بڑی کرامت دجال دکھلائے گا، دجال سے بڑی کرامت کوئی دنیا میں نہیں دکھلائے گا اب تک۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، ہر نبی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی تعلیم دے کر گیا، کہ ہر نبی نے اپنی امت سے کہا کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی بعض روایتیں ایسی بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من فتنۃ مسیح الدجال، اللہ میں دجال کے فتنے سے جو ہے وہ پناہ چاہتا ہوں۔ تو حقیقت میں کرامت کسی کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے۔ اگر کرامت بزرگی کی دلیل ہے تو دجال سب سے بڑا بزرگ ہے، بس لیکن اللہ کے نیک بندوں سے کرامت سرزد ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اللہ کا بندہ ہے تب تو کرامت ہے، اور اگر اللہ کا بندہ نہیں ہے تو ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اگر نیک بندہ نہیں ہے جس کا مطلب اس کے ذریعے ہم کو آزمایا جا رہا ہے، بی الرٹ۔ آپ کو حیرت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ روحانیت کی چوٹی پر ہیں، آپ کے سامنے ایک آدمی کرامت دکھلاتا ہے، آپ کو حیرت ہے کہ اللہ کا رسول جیسا شخص مدینے میں موجود ہے اور ایک بندہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرامت دکھلاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لگا دو کو زیادہ دو کو ختم کر، یہ بہت فتنہ پھیلا رہا ہے، یہ دجال ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو عمر، اگر یہ دجال ہے تو دجال کے قاتل عیسیٰ علیہ السلام ہے، آپ عیسیٰ نہیں۔ اور رہا یہ کہ باطل ہے تو باطل خود بخود ختم ہو جائے گا، آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جا کر کے، وہ چھوٹا بچہ ہے 10-15 سال کا، شروع سے جس دن سے پیدا ہوا اس دن سے کرامت دکھلا رہا ہے، 10-12 سال کا تھا، کھیل رہا ہے، اللہ کے رسول صاحب مدینے میں گزرے لوگوں نے بتایا یہی ہے وہ دکھلاتا ہے کرامت، تو نے جا کر کے پیچھے اس کے چونکے، حضور نے پوچھا تمہیں معلوم میں کون ہوں؟ میں کیا تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو کیا کہتا ہے کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ 15 سال کا چھوکرا بول رہا ہے نبی کے امداد سے. آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی شرارت اس کی رہی ہوگی کہ اللہ کے رسول سے اس طریقے سے بات کر رہا ہے کہ روحانیت کے چوٹی پر فائز ہے. لہذا اس سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا ہے کہ کسی آدمی سے کرامت ہو گئی جس کا مطلب بہت بڑا بزرگ ہے. اللہ کے نیک بندوں سے کرامت ہو جاتی ہے، لیکن کرامت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ بزرگ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کرامت پر ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ جو بزرگوں سے کرامت ہوتی ہے اس میں سے ایک بڑی وجہ تو بزرگی کی کمزوری ہے. کرامت بزرگی کی کمزوری ہے. 1% حقیقت میں کرامت بزرگی کی بزرگی ہے. میں اس کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں. انہوں نے ایک مثال دی، میں دوسری مثال دے رہا ہوں. ایک بچہ LKG میں ایڈمیشن کرایا جاتا ہے، روتا مزا کر کے، ٹیچر اس کو ایک چاکلیٹ دیتی، چپ ہو جاتا. اب آ کر کے گھر کہتا امی میں بہت اچھا بچہ ہوں، امی ٹیچر نے مجھے چاکلیٹ دیا. یہ بچہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اچھا بچہ ہوں لہذا چاکلیٹ پا رہا ہوں. تو جو بچہ نہیں رو رہا تھا اس کو چاکلیٹ نہیں ملی، چاکلیٹ ملی اسی کو جو رو رہا تھا. اب یقینی بات ہے کہ اس نے دیکھا 10 بچوں کو چاکلیٹ نہیں ملی، ہم کو چاکلیٹ ملی، تو اپنی امی سے کیا بولتا ہے؟ امی میں کلاس میں بہت نمبر 1 بچہ ہوں، مجھے ٹیچر نے چاکلیٹ دیا. یہ حقیقت میں چاکلیٹ جو اس کو کرامت نظر آ رہی ہے یہ تمہارے اسکول جانے کی کمزوری کی وجہ سے دیا گیا ہے. اس کو چاکلیٹ کو کرامت نہیں سمجھو. تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بزرگ اللہ کے راستے میں چلنا چاہتا ہے تو چونکہ یہ راستہ ہے بڑا دشوار ہوتا ہے، بڑا کٹھن ہوتا ہے، تو اس کو تھوڑا دور چلنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پیر پیچھے گھسیٹنے لگتا ہے کہ یہ مشکل کام ہے. ایسی جگہ پر جہاں سے وہ پیر بیک گیئر لگانا چاہتا ہے وہاں پر اللہ ایک کرامت سرد کرا دیتا ہے اس سے. اچھا جب کرامت سرد ہو جاتی ہے، اس کو چاکلیٹ مل جاتی نا، تو اب یہ کیا ہوتا؟ اس کو تھوڑا حوصلہ مل جاتا کہ نہیں اللہ کی نگاہ میں کچھ ہماری حیثیت پھیلی ہے، لہٰذا وہ آگے بڑھتا ہے. تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو چاکلیٹ دی گئی، یہ جو کرامت دی گئی، حقیقت میں بیک گیئر لگانے کی وجہ سے دی گئی. اسی لیے صحابہ کبھی بیک گیئر نہیں لگاتے، لہذا صحابہ سے کرامت سرد نہیں ہوتی. صحابہ بات سمجھے میری چلی؟ صحابہ ایمان کے اس درجے پر فائد ہوتے ہیں کہ کتنی بھی مشکلات ہو جائے تو ریورس گیئر نہیں لگاتے. لہذا سب سے کم کرامت کس سے سرد ہوتی ہے؟ صحابہ سے. سب سے زیادہ کرامت سرد کس سے ہوتی ہے؟ جو زیادہ جس کے اندر ویکنس موجود ہے. جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی زیادہ چاکلیٹ ملتی ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک اچھے بچے کو ایکسلنٹ ہونے کی بنیاد پر ٹیچر کیا کرتی ہے؟ ایک چاکلیٹ دے دیتی. یہ حقیقت میں کرامت ہے. پروردگار عالم اپنے ولیوں سے، اپنے بزرگوں سے کبھی کبھی کرامت سرد کرا دیتا ہے تاکہ لوگوں کی نگاہ میں ان کی عزت اور احترام کیا ہو جائے؟ بلند ہو جائے. تو یہ سمجھنے بات کہ کرامت بزرگی کی دلیل نہیں ہے، بزرگوں سے کرامت ہو سکتی ہے. اچھا ایک بات اور کرنی تھی لیکن اب 35 منٹ ہو گئے ہیں. چھوٹی سی بات ہے بیان کرتے ہیں 2 منٹ کے اندر. معجزے 4 طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو دیے گئے ہیں. ایک تو بطور ضرورت کے، جیسے پانی کی شارٹیج ہو گئی اللہ نے معجزہ دے دیا، پانی سب کے لیے کافی ہو گیا. بطور چیلنج کے، کفار نے چیلنج کیا کہ اگر تم نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دو. اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا، پروردگار عالم نے چاند کو بطور چیلنج کے. تیسرا بطور بزرگی کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے میں ٹیپ لگا کے خطبہ دیتے تھے. ایک کارپینٹر صحابی تھے،
انہوں نے کہ تھوڑا سا اچھا سا ممبر بنا دیا کہ آپ اللہ کے رسول پر بیٹھ کر آرام دیجیے. آپ نے اس ممبر کو یوز کیا, وہ تنا جو ہے وہ رونے لگا, اور اتنا ہونے لگا, آواز اس طریقے سے آئی کہ صحابہ نے بھی اس کی آواز کو سنا. اللہ کے رسول نے جا کر کے تنے کو چھپٹا لیا, چھپٹا کر کے کہا کہ میں نے تم کو اس وجہ سے نہیں چھوڑا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں, بلکہ میں نے اپنے آرام کی وجہ سے. تب جا کر کے اس کی سسکیاں بند ہوئی. یہ کیا ہے؟ یہ نہ یہ ضرورت تھی نہ یہ چیلنج تھا. پروردگار عالم نے اپنے نبی کی بزرگی بتانے کے لیے کہ انسان تو انسان ہے, جمادات بھی اس نبی سے محبت کرتے ہیں. لہٰذا تم کو سوچنا چاہیے کہ تمہاری محبت کس درجے کی ہونی چاہیے. درخت کی محبت نبی سے اس درجے کی ہے, لہٰذا ہماری محبت اللہ کے رسول سے کس درجے کی ہونی چاہیے, یہ ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان لگا کر کے بھیجا گیا. لہٰذا آپ کی بزرگی بتانے کے لیے. اور چوتھی چیز یہ بتانا چاہتا ہے موجودے کے ذریعے کہ سبب صفت سب اللہ کی محتاج ہے. یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ ایک صفت اب سرزد ہو گئی لہذا اس کو بند نہیں کیا جا سکتا, ہر حال میں وہ سرزد ہوگی, یہ کوئی ضروری نہیں. یہ 4 وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات سرزد ہوئے ہیں. زندگی رہی تو کل انشاءاللہ اس کی آگے بات ہوگی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.